الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ابھی آپ تمام حضرات کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ دراصل آج کا جو موضوع تھا تاریخ اسلام سے متعلق بھی تھا، اور میرے استاذ محترم حضرت مولانا راشد نسیم ندوی صاحب دامت برکاتہم کی حاضری طے ہوئی تھی، لیکن اچانک کسی سفر کی وجہ سے حضرت نہ آ سکے تو مجھے حکم فرمایا، تو لہٰذا موضوع بھی کچھ بدل گیا ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے سورۃ العصر کا پیغام۔ اس موضوع کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ العصر کا پیغام دراصل قرآن مجید کا مختصر پیغام ہے، یعنی پوری قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو مخاطب کر کے جو پیغام دیا ہے مفصل ہے، تفصیلی ہے، ڈیٹیل میں ہے، اسی کو اگر خلاصے کے طور پر، سمری کے طور پر اگر بیان کرنا ہے یا کسی کے سامنے پیش کرنا ہے تو اس کے لیے بہترین صورت ہے سورۃ العصر کو پیش کیا جائے۔ اس میں اسلام کے تمام تعلیمات اور اسلام کا جو نظام ہے اصلاح کا، تربیت کا، ان تمام موضوعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مختصر سی صورت میں بیان فرمایا ہے، جو 3 آیتوں پر اور 14 الفاظ اور 38 حروف پر مشتمل ہے۔ اختصار کا یہ عالم ہے کہ صرف 3 آیتیں ہیں، لیکن پوری قرآن مجید میں جو تفسیرات آئی ہیں تربیت کے متعلق، انسانیت سے جو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید میں، اس کا مجموعہ ایک جامعی انداز میں اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں بیان فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ اس کی پہلی آیت پر جب ہم غور کرتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ 2 آیتیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں قسم کھا کر ارشاد فرمایا، زمانے کی قسم کھاتا ہوں۔ عصر کے کئی معنی مفسرین نے بیان فرمائے ہیں، اس کی تعویل فرمائی ہے، اور جو زیادہ رائج اور اکثریت کے نزدیک، جمہور امت کے نزدیک جو معنی رائج ہے وہ ہے زمانے کی قسم۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ترجمے اس کے کیے گئے ہیں۔ بعض مفسرین نے عصر سے مراد عصر کا وقت لیا ہے، جو ابھی نماز ہم پڑھ کے آئے ہیں وہ عصر۔ بعض مفسرین نے زمانے سے مراد وہ زمانہ مراد لیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور تھا، یعنی پوری تاریخ انسانی میں سب سے بہترین اور عمدہ وقت، بابرکت وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ اور آپ کا نبوی دور، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ اور بعض نے یہ مراد لیا کہ جیسے سابقہ امتوں کو لے کر اب تک اور اس امت سے لے کر قیامت تک، یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس امت کا معاملہ ایسا ہی ہے جیسے صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دن کا ایک لمبا حصہ گزر جاتا ہے اس روشنی میں، پھر وہ وقت آتا ہے عصر کا وقت کہ کچھ ہی عرصے میں سورج ڈھل جاتا ہے، یعنی وہ ساری امتیں حضرت آدم علیہ السلام کا آنا گویا ایک سورج کا طلوع ہونا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ عصر کے وقت کے مشابہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت ایسا ہے جیسے عصر سے مغرب کا وقت، یعنی بالکل اس دنیا کا جو ہے وقت ہے، ڈیوریشن ہے، اختتام پر ہے، بہت تیزی سے دنیا اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ یہ بھی ایک معنی بیان کیا گیا ہے، اور تمام جو معانی بیان کیے گئے ہیں مفسرین کی جانب سے، سب کا لب لباب اور خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کی قسم کھائی ہے جو انسان کو زندگی کی شکل میں دیا گیا ہے۔ یہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پر ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اسی کے ذریعے سے یہ طے ہوگا کہ یہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی جیسی نعمت سے نوازا ہے، اس زندگی کے ذریعے یہ اپنی آخرت کو بنائے گا یا بگاڑے گا۔ یہ ہماری زندگی کا جو ڈیوریشن ہے، پیریڈ ہے، یہ فیصلہ کن ہوگا ہمارے اخروی زندگی کے لیے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ یعنی آپ سوچئے یہ 60-70 سال انسان کی زندگی کا فیصلہ کریں گے کہ آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ یعنی یہ 60-70 سال جو ایوریج ہے ہمارا،
وہ طے کریں گے کہ آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اس دنیا میں اپنی آخرت کی زندگی سنوار کر اس دنیا سے رخصت ہوں گے، اور بہت سے ایسے ہوں گے جو اپنی آخرت کو بگاڑ کر اس دنیا سے جائیں گے۔ تو لہٰذا اس پیغام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے، والعصر، لہٰذا ان الانسان لفی خسر، الانسان، الف لام یہاں پر لام جو ہے استغراق کا ہے، اس میں تمام انسانیت کو شامل کر لیا گیا، یعنی جتنے انسان اس دنیا میں آئے ہیں یا قیامت تک آئیں گے سب خسارے میں ہیں۔ تو یہ کون سا خسارہ بیان کیا گیا؟ لفی خسر، ایک خسارے میں ہے، یعنی ہر انسان کا ایک الگ الگ خسارہ ہے۔ ایک خسارہ لیکن ایسا ہے جس میں سب شامل ہیں، وہ ہے زندگی کا گھٹنا، زندگی کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمٹ دی ہے اس کا دھیرے 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 ختم ہونا۔ اس سے کوئی انسان بری نہیں ہے، وہ مالدار ہو، غریب ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، جس بھی زندگی کی کیفیت سے وہ گزر رہا ہو، وقت اس کے ساتھ وفا نہیں کرتا۔ ہر دن اس کے لیے ایک نیا ہے، ہر گزرا ہوا وقت کبھی لوٹ کر دوبارہ آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ خسارہ ہے۔ اس لیے مفسرین نے اس کی تشریح میں یہ بات مثال کے طور پر بیان کی۔ خسارے کا لفظ کیوں بیان کیا گیا؟ نقصان بھی کہہ سکتے تھے۔ نقصان کا مطلب اور خسارے، ان دونوں میں یہ فرق بیان کیا گیا کہ مثال کے طور پر ایک شخص تجارت کے لیے 10 روپے انویسٹ کرتا ہے یا 100 روپے انویسٹ کرتا ہے، اور اس 100 روپے سے جو را میٹیریل جو اس کے پاس آیا، تجارتی سامان، اس کو بیچتا ہے، فروخت کرتا ہے 100 روپے میں، تو پروفٹ تو کچھ بھی نہیں ہوا، یہاں کہا جائے گا نقصان۔ کیوں نقصان؟ اس لیے ہوا کہ 100 روپے میں ایک سامان اس نے خریدا اور اسی قیمت پر اس پہ بیچ دیا، تو کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوا، اس کا وقت ضائع ہوا، اس کی محنت ضائع ہوئی۔ تو لہٰذا ایک طرح سے یہ تجارت اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی۔ تجارت کا مقصد ہے فائدہ حاصل کرنا، تو یہ فائدے سے خالی رہا۔ لیکن خسارہ اس وقت کہا جائے گا کہ ہم 100 روپے کی چیز خریدیں اور اس کو بیچیں 100 سے کم میں، 90 میں، 80 روپے میں، تو یہ نقصان بھی ہے، خسارہ بھی ہے، یعنی جو کچھ تھا وہ بھی لٹ گیا، اور جو فائدہ آنا چاہیے تھا وہ بھی حاصل ہونے سے رہا، حاصل نہیں ہو سکا۔ تو لہٰذا انسان کی زندگی ایک طرح کا خسارہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، دھیرے 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 وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اپنی اختتام کی طرف گامزن ہے۔ تو لہٰذا اس میں کیا پیغام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن ان لوگوں کی زندگی کا یہ سودا جو خسارے سے باہر ہے، اور ان کی یہ زندگی کا سودا نفع کی طرف جا رہا ہے، ان کی زندگی نفع کی ترجمانی کر رہی ہے، وہ 4 اوصاف ایسے ہیں جن کو اختیار کرنے والے لوگ خسارے سے باہر ہیں۔ سب سے پہلی چیز فرمایا الا الذین آمنوا، اس خسارے سے باہر ہونے والوں میں پہلی لسٹ میں پہلا نام ایمان والوں کا ہے۔ پوری کوالٹیز ہی ہیں ایمان والوں ہی کی، لیکن پہلا درجہ ہے ایمان کا حاصل ہو جانا۔ ایمان کہتے ہیں یقین کو، یعنی اللہ پر یقین رکھنا، آخرت پر یقین رکھنا، رسالت پر ایمان لانا، ساری تفصیلات اس کی موجود ہیں، ہم بار بار سنتے اور پڑھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یقین کب حاصل ہوتا ہے؟ علم کے ذریعے سے۔ جب تک انسان جہالت میں ہوگا اس کو یقین کیسے پیدا ہوگا، ایمان کیسے پیدا ہوگا؟ تو لہٰذا علم کا حاصل کر لینا، کیا ایمان ہے، آخرت کس چیز کا نام ہے، زندگی کا مقصد اور پرپس کیا ہے۔ جتنے لوگ آج دنیاوی اسکالرز کہلاتے ہیں، ساری چیزوں میں وہ تحقیق کرتے ہیں، ہر چیز کی تہ میں جاتے ہیں، لیکن ایک سوال کا جواب ان کے پاس اب بھی نہیں ہے کہ انسان اس دنیا میں کیوں آیا۔ ساری تحقیقات کا وہ خلاصہ تو پیش کر دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ انسان اس دنیا میں کیوں آیا اور کیوں چلا جاتا ہے، یہ زندگی کیوں دی گئی ہے انسان کو۔ یہ بڑے سے بڑے ملحد ایتھسٹ نہیں بتا سکتے کہ کیوں انسان اس دنیا میں بھیجا گیا، کیا کاز ہے اس کی دنیا میں آنے کا۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اس دنیا میں جو آئے ہو آخرت سنوارنے کے لیے، اور اس کا پہلا درجہ، پہلا لیول یہ ہے کہ ایمان، اللہ پر یقین اور اس کی تمام دی ہوئی تعلیمات پر کامل یقین۔ اور اس کے بعد فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صرف دل کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ نیک اعمال، صرف عمل کر لینا بھی کافی نہیں ہے۔ کوئی بھی عمل انسان کر لے یہ ویلڈ نہیں ہے اللہ کے نزدیک، صرف وہ اعمال ویلڈ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، آپ کی سنت میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قید لگا دی عامل الصالحات، یعنی نیک کام۔
نیک کام سے مراد وہی کام ہوں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے یا آپ نے کر کے دکھائے۔ صرف کوئی بھی عمل کر لینا نیک کام نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان یہ سوچے کہ چلو آج ظہر کی نماز فرض 4 کی بجائے میں 6 پڑھ لوں گا، بظاہر تو وہ زیادہ پڑھ رہا ہے، وقت زیادہ لگا رہا ہے، رکعتیں بڑھ گئی ہیں، لیکن کیا یہ عامل الصالحات میں شامل ہوگا؟ نیک عمل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شریعت میں انویلڈ ہے۔ شریعت نے صرف 4 رکعت فرض ہی بتائے ہیں، تو جو شریعت نے بتایا ہے اسی پیرامیٹر کو لے کر، اسی منہج کو لے کر آگے بڑھنا اور اسی پر عمل کرنا نیک عمل میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو 2 اسٹیج ہو گئے، پہلا یہ ایمان کامل ہو، ایمان کے ساتھ عمل بھی ہو، اور عمل بھی وہ جو شریعت نے ویلڈ قرار دیا، جو شریعت میں اس کو مانا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی۔ اور اس کے بعد فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ لہٰذا اسلام کی یہ خوبصورتی یہ بھی ہے کہ وہ انفرادی طور پر انڈیویجولی اچھا بننے کو پسند نہیں کرتا، بلکہ دوسرا لیول اس سے آگے بڑھ کر پوری سوسائٹی کو، معاشرے کو اچھا بنانا، جو معاشرے میں خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، بدامنی ہے، اس کو بھی دور کرنا ایک مسلمان کا فریضہ ہے۔ تو فرمایا وتواصوا بالحق، جو حق تم کو حاصل ہو گیا ہے، جو ایمان تم کو حاصل ہو گیا ہے اور جس پر تم عمل بھی کرنے لگے ہو، دوسرے اسٹیج میں آ گئے ہو، تو اب تمہاری ذمہ داری ہے تواصو کہتے ہیں، وصیت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی کو رہنمائی کرنا، تلقین کرنا، مختلف اس کے ترجمے کیے گئے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ جو حق آپ کو حاصل ہوا ہے، جو سچائی کی تعلیمات آپ نے حاصل کر لی اور اپنی عملی اور پریکٹیکل لائف میں اس کو آپ عمل بھی کرتے ہیں، پریکٹس بھی کرتے ہیں، تو صرف اپنی حد تک اس کو محدود مت رکھیے، بلکہ پوری انسانیت تک جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے، اپنے گھر والے ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، اپنے ماتحت ہونے والے لوگ ہیں، ان تمام تک ان تعلیمات کو پہنچانا۔ اور پھر فرمایا وتواصوا بالصبر، اور جب تیسرا بھی کام آپ کر دیں تو چوتھا کام یہ ہے کہ صبر کے ساتھ، صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرنا۔ صبر کیا ہے؟ اردو میں تو بہت محدود معنی میں استعمال کیا جاتا ہے صبر، لیکن عربی میں اس کی بڑی وسیع ترجمہ کیا گیا، عربی میں اس کا بڑا وسیع مقصد ہے۔ صبر سے متعلق کئی چیزیں ہیں، اس کا ایک مفہوم ہی ہمارے پاس رائج ہے۔ صبر کے اگر اختصار کے ساتھ مختصراً بیان کیا جائے تو 3 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ صبر کا اصل مطلب ہے حبس النفس، اپنے آپ کو کسی چیز سے روکنا، بچانا، ڈیفینس کرنا۔ کیا چیزیں ہیں؟ الصبر علی البلاء، مصیبت، پریشانی، بیماری، آزمائش، اس میں انسان اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو کنٹرول کرے، یہ بھی ایک صبر ہے، اور یہی اردو میں عام طور پر رائج ہے۔ کوئی مظلوم ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بے بس ہے، کوئی محتاج ہے، تو اس سے ہم کہہ دیتے ہیں صبر کیجیے۔ تو صبر کا یہ صرف ایک مفہوم ہے، پوری ترجمانی اس میں نہیں ہوتی ہے کہ انسان کسی آفت کے آ جانے پر، کسی پریشانی کی وجہ سے خود کو، اپنے جذبات کو بکھرنے نہ دے اور صبر کے آپے کو کھو نہ دے، بلکہ اپنے آپ پر کنٹرول کرے۔ یہ تو سب کرتے ہیں، غیر مسلموں اور مسلمانوں میں اس میں کوئی فرق نہیں، ہر انسان کے ساتھ یہ حالات پیش آتے ہی ہیں، کبھی نہ کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی کوئی عزیز اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اور کوئی چیلنجز تو آتے ہی رہتے ہیں، تجارت ہو یا پڑھنا لکھنا ہو، ہر میدان میں کوئی نہ کوئی امتحان، آزمائش آتی رہتی ہے۔ لیکن جو دوسرا درجہ ہے صبر کا، الصبر علی الطاعات، یہ بڑا اہم ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ کیا؟ کہ اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر جم جانا، جیسے ایک سمندر کی لہریں ہیں جو آپ کی مخالف چل رہی ہیں اور آپ اس کے مخالف سمت میں کھڑے ہوئے ہیں اور پوری مضبوطی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کی بتلائے ہوئے فرامین کو میں پابندی کے ساتھ عمل کروں گا، چاہے دنیا پوری میرے مخالف ہو جائے۔ تو یہ ہے الصبر علی الطاعات، کہ اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا کہ کوئی ایسی چیز ہماری زندگی میں نہ آئے جو اللہ کے فرمان کو مکمل کرنے سے رکاوٹ بنے، اللہ کے حکم کے آگے کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ تعلیم ہو یا گھر بار ہو، اللہ کے حکم کے آگے وہ چیز رکاوٹ نہ بنے۔ اور پھر ایک تیسری چیز فرمایا الصبر عن المعاصی، اور یہ بھی بہت اہم ہے کہ صبر گناہوں سے بچنے میں، ایک بندہ ہے نماز تو پڑھتا ہے، اللہ کے احکام کی تعمیل تو کرتا ہے، لیکن گناہوں سے نہیں بچ رہا،
تو یہ بھی صابر نہیں کہلائے گا عربی کے لحاظ سے. کیوں؟ اس نے صبر کے ایک حصے کو چھوڑ دیا. 33% صبر اس کے اندر ابھی پیدا نہیں ہوا. وہ یہ ہے کہ جو نفسانی خواہشات ہیں، شیطانی وساوس ہیں، یا ماحول کی گندگیاں ہیں، اس سے خود کو نہیں بچا پا رہا ہے. تو صبر کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو تمام برائیوں سے بچانا اور روکنا. بعض نے اس کو مختصر کر کے 2 زمروں میں بانٹ دیا: الصبر علی المقدور، الصبر علی المشروع. کیا معنی اس کے؟ الصبر علی المقدور، تقدیر پر صبر کر لینا. مقدر میں تھا میرے لیے یہ حادثہ ہونا، آج ہو گیا، اب صبر کرنا، ہمت کے ساتھ آگے بڑھنا. اور اسی طرح الصبر علی المشروع، شریعت کا یہ حکم ہے کہ یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، چاہے دل نہ چاہے، اس کی طرف میلان نہ ہو، اور شریعت نے کہا یہ نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے. تو شریعت کے لیے اپنے آپ کو پیچھے کر دینا، شریعت کو آگے رکھنا، یہ بھی ہے. اس کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں کہ تقدیر پر صبر کر لے انسان، کہ جو فیصلہ اللہ کی طرف سے آئے ہمیں تسلیم. اسی طرح جو فیصلہ اللہ نے بیان فرما دیا وہ ہمیں تسلیم ہے، ہم اس کے آگے چوچرا نہیں کریں گے، اپنی ذاتی رائے کو مقدم نہیں کریں گے. لہٰذا جب یہ کوالٹیز ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو یہ زندگی کا سودا کامیابی میں تبدیل ہو جاتا ہے، پروفیٹیبل بن جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا: کل الناس یغدو فبایع نفسه فمعتقها او موبقها، کہ لوگوں دیکھو تمام کے تمام زندگی کا ایک سودے میں لگے ہوئے ہیں، ایک زندگی کا ایک بزنس کر رہے ہیں. کیا فرمایا؟ کل الناس یغدو، ہر انسان صبح کرتا ہے، ایک نئی صبح ہے، زندگی کا ایک نیا وقت اس کو دیا گیا ہے. فرمایا فبایع نفسه، اس دن وہ اپنی جان کو کھپا دیتا ہے، جان کو لگا دیتا ہے، اپنے وقت کو کھپا دیتا ہے. کس میں؟ فبایع نفسه، اور اپنی زندگی کو لگا کر فمعتقها، یا تو وہ آزاد کر لیتا ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے، او موبقها، یا پھر وہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لیتا ہے. یعنی ہر صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو گویا ایک اعلان کر دیا جاتا ہے کہ آج کا دن بڑا قیمتی ہے، ہر دن بڑا قیمتی ہے، یہ وقت جو گزرے گا دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا. تو سوچ لو کوئی بھی عمل تم کر رہے ہو، یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ تم اس عمل کے ذریعے سے، اس دن کی ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہو یا جہنم کی طرف دھکیل رہے ہو سکتا ہے اسی عمل کے ذریعے، اسی عمل کے دوران اس دنیا سے وہ چلا جائے، کفر کی حالت میں چلا جائے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگوں پر، دن میں مومن ہوگا اور رات میں کافر، رات میں کافر ہوگا دن میں مومن. یعنی ایمان کب اس کے جسم سے نکل گیا، کب اس کے دل سے نکل گیا، اس کو احساس بھی نہیں ہوگا. تو لہٰذا اپنے آپ کا محاسبہ کرنا یہ بہت اہم ہے. لہٰذا اسلام پر عمل کرنا آسان نہیں ہے، مشکل ضرور ہے. کیوں؟ علامہ اقبال نے اپنے وجدانی شعر میں یہ بات عرض کی: یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ شہادت گاہ ہے، یہ کٹ گھرا ہے جہاں پر ہم کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم الفت میں قدم رکھ رہے ہیں، اے اللہ ہم تیرے ہیں، ہم اللہ سے اپنے رشتے کو بیان کر رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. لہٰذا اسلام قبول کر لینا تو آسان ہے، اس پر عمل کرنا اور کرتے رہنا کنٹینیوسلی یہ بڑے چیلنجنگ چیز ہے اور بڑا مشکل ترین ہے. لیکن 2 رویے ہمارے نہیں ہونے چاہیے کہ مشکل ہونے کی وجہ سے کیا چھوڑ دیا جائے. نہیں، انسان تو ایسا نہیں کرتا ہے. آپ دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں یا پھر ایجوکیشن کے کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں آپ دیکھیں گے کہیں نہ کہیں مشکلیں ہوتی ہیں. دنیا میں کئی ایسے فنون ہیں جو مشکل ترین ہیں. محنت مزدوری کرنے والا مزدور، کیا وہ آسان کام ہے؟ پڑھنا لکھنا UPSC ہے، اس طرح کے بڑے بڑے امتحانات پاس کرنا کیا آسان کام ہے؟ دنیا میں بہت سی ایسی ڈگریاں ہیں، بہت سے ایسے پیشے ہیں جو مشکل ترین ہیں، ہر انسان اس کو نہیں کر سکتا. تو کیا انسان اس کو چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں، ہمت کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، محنت کرتا ہے اور خود بخود وہ اپنی منزل کو پا لیتا ہے. اور بہت سے لوگ آگے ہیں، کچھ کم ہمت ہیں جو پیچھے رہ بھی جاتے ہیں. لیکن جب ہم دنیا میں کوشش کرتے ہیں، جتنی اب ہماری طاقت ہے، ایبیلٹی ہے، اس کے مطابق آگے بڑھنے کی، محنت کرنے کی اور جستجو کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو دین میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ جتنی ہو سکے کوشش ہم کریں. اس کی ایک مثال کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ 2 دوست ہیں ہمارے اس زمانے میں، ہمارا جو کلچر ہے، اب 2 دوست ہیں، رات میں 10-11 بجے تک ساتھ میں رہتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، پھر وہ اپنے گھر، یہ اپنے گھر.
ایک شخص ایک دوست ہے، دونوں ہم خیال ہیں، دونوں کی عادتیں بالکل ملتی جلتی ہیں. ایک کی جاب ہے 3 بجے صبح میں کسی آئی ٹی کمپنی میں جانا ہے، نائٹ شفٹ ہے، اور دوسرا فری ہے. لہٰذا یہ شخص اس سے پہلے اٹھتا ہے، نہاتا دھوتا ہے اور فوراً اپنے جاب کے لیے روانہ ہو جاتا ہے. وہ بھی 11-12 بجے دیر سے سویا ہے. دوسرا نوجوان ایک اور ہے، وہ خالی ہے، وہ فجر میں بھی نہیں اٹھتا. ایسے موقع پر ہم کیا بہانہ بناتے ہیں کہ کوشش تو کرتے ہیں لیکن اٹھ نہیں پاتے. لہٰذا کوشش کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ پوری جستجو اہتمام ہونا چاہیے. جس طرح ایک جاب کو جانے والا نوجوان، ایک آئی ٹی کمپنی میں جاب کرنے والا نوجوان اپنی رات کی نیند قربان کر سکتا ہے. کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ اس کے بغیر میرا گھر نہیں چل سکتا، اس پر میری زندگی ٹکی ہوئی ہے، میری سوشل لائف، معاشی زندگی اس پہ ٹکی ہوئی ہے. اس کی اہمیت ہے تو لوگ کر رہے ہیں. کتنی محنتیں کر رہے ہیں، کتنی دور دور جا کر ہمارے نوجوان کام کرتے ہیں اور کیسی کیسی مشقتیں اٹھاتے ہیں ہم دنیا کو چلانے کے لیے، اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے. اور وہ زندگی جو اخروی ہے، ہمیشہ کی ہے، تھوڑی سی تکلیف کے بعد ملنے والی ہے، اس کے لیے ہم کوئی اہتمام نہ کریں، لاپرواہی، سستی اور کاہلی سے کام لیں، تو یہ صحیح نہیں ہے. یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ ہم اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ رات میں دیر سے سونے کی وجہ سے میری نماز نہیں ہوتی تھی، رمضان میں دھوپ میں نکلنا پڑتا تھا اس لیے میں روزہ نہیں رکھتا تھا. نہیں، مشکل تو ہو رہی ہے، صحیح بات ہے، نیند آپ کی شاید کم ہو رہی ہو، صحت پر اس کا برا اثر پڑ رہا ہو، لیکن ہم دنیا کے لیے تو یہ ساری چیزیں قربان کر دیتے ہیں. آپ دیکھیے تمام جو یوتھ ہے ہمارا، نوجوان ہے، دنیا کے لیے سب کچھ قربان کر رہا ہے، راتوں کی نیند بھی اور دن کا سکون بھی، چین بھی. رات میں، دن میں دھوپ ہو، بارش ہو، ہر حال میں وہ باہر نکلتا ہے کمانے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اس کے نزدیک یہ نظریہ موجود ہے اور اس کی اہمیت معلوم ہے اس کو. تو لہٰذا جب یہ یقین پیدا ہو جائے گا کہ زندگی ایک سودا ہے، ایک ایک دن میرے لیے بڑا قیمتی ہے، نہیں معلوم کون سا دن آخری ہے اور کون سا ورق میری زندگی کا آخری ورق ہے، اس کے بعد کوئی موقع نہیں ہے. بہت سے لوگ اس انتظار میں دنیا سے چلے گئے کہ کل کر لیں گے، کل کر لیں گے، کل کر لیں گے. ایک حدیث پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں لوگوں سے مخاطب کر کے آپ نے فرمایا، نصیحتیں کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ لوگوں اللہ کے قریب آ جاؤ. کب تم اپنے آپ کو بدلو گے؟ کیا اس بیماری کا انتظار کر رہے ہو جو تم کو لاغر بنا دے، یا اس بڑھاپے کا تم انتظار کر رہے ہو کہ تم کاموں سے عاجز آ جاؤ؟ پھر آخر میں فرمایا کیا تم اس موت کا انتظار کر رہے ہو جس کے بعد کوئی چارہ کار نہیں، جس کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے تمہارے پاس؟ یعنی ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ کل سے ہم اپنے آپ کو بدلیں گے؟ نہیں، ابھی سے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے اور اسلام کو اپنے اوپر، قرآن کو اپنے اوپر، دین کو اپنے اوپر نافذ کرنا چاہیے. اور یہ مشکل تو ہے، ناممکن نہیں ہے. جس طرح دنیا کے بہت سے فنون مشکل ہونے کے باوجود ناممکن نہیں ہے اور لوگ کر کے دکھا رہے ہیں. مشکل سے مشکل ترین ایگزام لوگ پاس کرتے ہیں، مشکل سے مشکل ترین پیشہ لوگ اختیار کرتے ہیں، کماتے ہیں، خون پسینہ بہاتے ہیں. تو دنیا میں یہ مثالیں ہمارے لیے ہیں کہ یہ کام ہو سکتا ہے تو دین کیوں نہیں ہو سکتا؟ نمازیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ فجر کیوں نہیں ہو سکتی ہماری؟ ہم بھی اٹھیں گے فجر میں، اہتمام کریں گے. کوئی 3 بجے اٹھ کر روڈ صفائی کرنے کے لیے نکل سکتا ہے، تو ہم نماز کے لیے اللہ کے گھر کو نہیں آ سکتے؟ سردی اس کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے. لہٰذا جو ورلڈ ویو ہمارا ہونا چاہیے، جو نظریہ سوچنے کا انداز ہونا چاہیے، وہ ہمارے پاس ابھی نہیں ہے. اس کے لیے اہتمام کرنا چاہیے اور اس سورہ اور اس جیسی صورتوں کے پیغام کو ہمیں اختیار کر لینا چاہیے. لہٰذا صحابہ کرام کا معمول تھا جب بھی آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تو رخصتی سے پہلے اس سورے کی تلاوت فرما لیا کرتے تاکہ زندگی کا مقصد سامنے آ جائے. کبھی کوئی ایسی بات گفتگو میں آ جائے، دوران گفتگو، جو دنیا کی محبت پیدا کرنے والی ہو، جو دین سے غافل کرنے والی ہو، تو وہ اس سورے کی تلاوت سے دور ہو جائے، کیونکہ وہ مفہوم کو ہم سے زیادہ سمجھتے تھے، اچھی طریقے سے سمجھتے تھے. تو اس سے ایمان بھی تازہ ہوتا ہے. اس سورے کو پڑھنا چاہیے، بار بار ترجمہ کرنا چاہیے اور پڑھتے رہنا چاہیے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صغر الدنيا بأعيننا وعظم جلالك في قلوبنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.